بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 12 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو صحیح سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورہ ہود کی تلاوت کی ہے اور سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے۔ سورہ یوسف مکمل نہیں لیکن تھوڑا حصہ اس کا باقی رہ گیا ہے۔ سورہ ہود یہ ایسی سورہ ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کے مفاہیم، اس کے تمام تر معانی اس قدر ہیں کہ آدمی اس میں غور و خوض کرتا رہ جائے، عمر اس کی نکل جائے۔ بہت سارے اہم پیغامات پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے متعلق، ان کی امتوں کی نافرمانیاں اور ان پر آئے ہوئے عذابات کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی کفار و مشرکین کے لیے وہ چیلنج بھی ہے کہ وہ قرآن کی 10 صورتیں بنا کر کے لا کر کے دکھا دیں۔ یہ تمام چیزیں سورہ ہود کا حصہ ہیں، اور اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب نازل فرمایا، ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کی زمین کو اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، یعنی اٹھا کر کے پوری بستی کو پٹک دیا گیا تھا۔ اور اتنے ہی پر نہیں بلکہ اس میں یہ بھی اللہ فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، نوکیلے پتھروں سے ان پر بارش کی گئی تھی، وہ پتھر ان کے اوپر برسائے گئے تھے۔ یہ جارڈن کے علاقے میں آج بھی وہ علاقہ موجود ہے، ڈیڈ سی جس کو کہا جاتا ہے، بحر مردار، اس کے قریب قوم لوط آباد تھی، اور ان پر وہاں پر عذاب نازل ہوا تھا نوکیلے پتھروں کا۔ بتایا جاتا ہے جب اس بستی سے ہم آگے کو گزرتے ہیں، ایک علاقہ آج بھی جارڈن میں ایسا آتا ہے، اردن اس کو عربی میں کہتے ہیں، جارڈن انگلش میں کہتے ہیں، کالے کالے پتھروں کے دور دور تک صحرا نظر آتے ہیں، پتھروں کے میدان، اس میں نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پہاڑ ہے، صرف پتھر گرے ہوئے ہیں، اور بہت عجیب و غریب قسم کے پتھر ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ وہی پتھر ہیں جو آسمانوں سے اتارے گئے تھے یا مارے گئے تھے، لیکن آج بھی وہ علاقہ کالے پتھروں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی پکڑ اور اپنی گرفت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سورہ ہود میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے احوال آئے ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، یہ سب کے ذکر آئے ہوئے ہیں۔ ایک بات یہاں پر ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آ رہا تھا، 950 سال تبلیغ فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور ان کی قوم سرکش رہی، اور آپ جب ان کو ڈراتے عذاب الہی سے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس چیز کا تم وعدہ کرتے ہو لا کر کے دکھاؤ عذاب کیسا ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ میری ہر گھڑی ہجو کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں عذاب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح تم اپنی کشتی بناؤ سوکھے میں، جبکہ کوئی آس پاس میں کوئی ندی دریا نہیں ہے، لیکن کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ آپ نے ایک بہت بڑے سائز کی کشتی بنائی جس میں صرف ایمان والے سوار تھے، اور ہر جانور جتنے بھی اس وقت موجود تھے ان جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں لے لیا گیا تھا۔ 3 منزلیں کی وہ کشتی تھی، لکڑی کی بنائی ہوئی۔ اس وقت بھی ان کی قوم مذاق اڑا رہی تھی نوح علیہ السلام کے متعلق کہ ان کا دماغ
نکل گیا ہے، ذہن توازن کھو گیا ہے، یہ سوکھے میدان میں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، آخر اس کو اٹھا کر لے جائے گا کون سمندر تک اگر ان کو جانا بھی ہے سفر پہ تو۔ لیکن اس کے بعد وہ دن آیا جو عذاب الہی کا تھا، بارش شروع ہوئی، اور بارش کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے اور زمین کے سارے سوتے پھاڑ دیے۔ زمین بھی پانی اگل رہی تھی، آسمان بھی پانی برسا رہا تھا، یہاں تک کہ پانی بھرتا گیا، روئے زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں رہا جو ڈوبنے سے باقی رہا ہو، سب ڈوب چکے تھے۔ اب اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، کافرہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن بیوی ان کی سرکش تھی، نافرمان تھی، کافروں کی مدد بھی کرتی تھی۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی سخت بدکار تھی، گنہگار تھی اور کافرہ تھی۔ دو نبیوں کا ذکر اس سے قبل بھی آیا، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عورتوں کی مثال بھی بیان فرمائی ہے 29ویں پارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان پر کبھی ایمان نہ لائی، اور ان کا ایک بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ اب جب بارش آنے لگی بہت تیز اور پانی بھرنے لگا، کشتی تیرنے لگ گئی، تو ایک پدری محبت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شفقت پدری، یعنی باپ کی محبت اپنے بیٹے کے لیے ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، چاہے کیسا بھی بیٹا ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پکارنے لگے اس کو کہ بیٹا آ جا میری کشتی میں، تو بچ جائے گا۔ تو وہ ڈھیٹ بن کر کے اکڑتا رہا اور کہا میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں، اپنے باپ کے خلاف گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو غم ہوا کہ میرا بیٹا میری مانتا نہیں ہے، میرے خلاف ہے۔ توجہ، اللہ کے نبی کو حکم کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کی اولاد میں سے ہے ہی نہیں، آپ کیوں غم کرتے ہیں اس بات کا؟ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی، اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی، آپ اس چیز کا سوال نہ کریں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے تھے کہ مولا میرے اہل کو بچا لے، میرے اولاد کو بچا لے۔ پورا واقعہ اس میں موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی کشتی پر سوار ہوئے تو کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ جا، کافروں کے ساتھ مت جا۔ قال سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی سے کوئی چیز نہیں چھو بھی نہیں پائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پکار کر کہا لا عاصم اليوم، تجھے پتہ نہیں آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہ عذاب کا دن ہے، انہ من امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن پھر بھی وہ نہ مانا، ہلاک ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ تو پھر نوح علیہ السلام کو جو بیٹے کی محبت تھی اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ وہ آپ کی اولاد میں سے ہے ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کا نافرمان ہو تو اولاد میں سے ہو کر بھی وہ نہ کے برابر ہوتا ہے، نہ کے برابر ہے۔ اگر کافر ہے تو اس کا نسب ختم ہو گیا، اس کا نسب ختم ہو گیا۔ ہاں نبی کے اولاد میں سے وہی ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، ایمان والوں کو ہی آل بھی کہا جائے گا، اہل بھی کہا جائے گا، ایمان والے ہوں، ورنہ نسب ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں مثال ایک یہ بھی ہے، اس میں جو ہے بیٹا اگر بدکار اور کافر نکلا تو اس میں باپ کا قصور نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس میں خطا نہیں، وہ نبی ہیں، وہ اللہ کی مصلحت تھی۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں آپ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اکرمہ، عاشق بھی اور کئی جنگوں میں شرکت بھی فرمائی ہے، لیکن یہ بیٹے کس کے ہیں؟ ابو جہل کے۔ باپ ابو جہل ہے، دشمنی میں مر گیا حضور کے، لیکن بیٹا صحابی رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے صحابہ میں سے۔ تو یہ جو معاملات ہیں دنیا میں چلتے رہیں گے،
کبھی ولی کے پیٹ سے بدکار پیدا ہوا اور کبھی گنہگار کے اولاد میں اللہ صالحین پیدا کرے، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اور سورہ یوسف کے متعلق قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، قرآن میں جو ہے 1/3 حصہ قرآن کا واقعات ہیں پچھلے امتوں کے، 1/3 اس میں پچھلی امتوں کے واقعات، پچھلے نبیوں کے واقعات عبرت کے لیے بتائے جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام واقعات میں جتنے بھی قرآن نے بیان کیے، قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کے شروع میں اے محبوب ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سب سے بہترین قصہ کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا۔ پوری زندگی ہے ان کی اس میں، سورہ یوسف میں، ان کی پیدائش کے وقت سے لے کر، یعنی شروع سے ان کے احوال سے لے کر ان کے اخیر عمر تک کے احوال اس سورہ میں آ گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کی۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کو اسرائیل کہا گیا ہے، جن کے نام سے آج اسرائیل ملک بھی بنا ہوا ہے۔ اسرائیل ان کا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور انہی کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بیٹے ہیں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام 11ویں نمبر پر تھے۔ 10 بیٹے اور تھے، 11ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے 11ویں نمبر پر پیدا ہوئے، ان کا جمال ایسا تھا کہ جو دیکھتا پلکیں جھپکانا بھول جائے۔ خوبصورتی اللہ نے کمال کی دی تھی یوسف علیہ السلام کو بچپن سے۔ اور جب باپ کا چھوٹا بیٹا وہ عزیز بھی ہوتا ہے، عام طور پر فطرت بھی ہے، اور یوسف علیہ السلام اخلاق میں بھی اور صورت میں سیرت میں بہت اعلیٰ تھے، باپ کے بہت قریب رہنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو لے کر چلتے تھے۔ تو ایک دن یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور وہ خواب سے ہی یہ سورہ شروع ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو، اللہ جس کو سب سے بہترین قصہ کہہ رہا ہے، یہ قصہ اپنے بچوں کو سنانا سب سے بہتر ہے۔ قرآن کا قصہ، قرآن کا واقعہ۔ اور کہاں لوگ آج چور پولیس کی کہانیاں، گڈے گڑیا کی کہانیاں، اور پتہ نہیں جل پری ہور پری کی کہانیاں، جھوٹ پر مبنی کہانیوں سے بچوں کی پرورش میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ہاں ان کو سچے واقعات جو انبیاء کرام کے ہیں یہ سنائیں۔ اسلامی تاریخ یہی رہی ہے، سیرت بھی یاد ہو جائے گی، تاریخ بھی یاد ہو جائے گی، اور ایمان بھی پختہ ہو جائے گا۔ ہر باپ اپنے بچوں کو، یا بڑی عمر کے لوگ جو گھروں میں ہیں، وہ جو کہانیاں سنائے کرتے تھے بچوں کو، سب سے بہتر ہے کہ وہ قرآن کے ان واقعات کو سنائیں۔ اللہ جس کو فرما رہا ہے سب سے بہترین قصہ۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں، اور اس خواب کا ذکر اپنے باپ سے کرتے ہیں۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ کہتے ہیں اے ابا جان، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، 11 تارے اور ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کون کہا؟ یوسف علیہ السلام۔ باپ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب انہوں نے حضرت یوسف سے بچپن میں ہی یہ خواب سنا تو کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت بولنا اس خواب کو، جو 10 بھائی ہیں تمہارے ان کے سامنے اس خواب کا ذکر مت کرنا، ورنہ وہ کچھ نہ کچھ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بھائیوں میں بھی حسد آتا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا تو نہیں، لیکن حسد آلریڈی ان بھائیوں کے دلوں میں آئے گیا تھا کہ ہمارے باپ سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں، یوسف کو چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں نہیں، ان کا بڑا مقام تھا، ایک بڑی امت ہے ان کی پیروی کرتی۔ بیت المقدس یعقوب علیہ السلام جہاں آباد رہے، فلسطین جہاں ہے، تو بھائیوں میں یہ حسد رہا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے یہی عزیز ہیں، جو کہتے ہیں نا سجادہ نشینی کی جنگ، دوڑ
کہ باپ کے بعد میں بیٹھوں گا گدی پہ، باپ کے بعد میں رہوں گا۔ 10 لوگ ایک طرف ہو گئے، یوسف علیہ السلام ایک طرف۔ اب شیطان آیا، ان 10 کو وسوسے ڈالا کہ تم یوسف کا کام تمام کرو ورنہ تمہیں باپ کبھی چاہیں گے بھی نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا کریں، آپس میں بیٹھ کر کے میٹنگ کیا، کہا کہ یوسف کو جو ہے مار ڈالتے ہیں۔ پھر ایک بھائی نے کہا مارو مت، جنگل میں لے جاتے ہیں، کہیں جا کر کسی کنویں میں ڈال کے آ جائیں گے۔ تو بھائیوں نے یہ مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ پھر ان کو لے کر کیسے جائیں، ابا تو چھوڑیں گے نہیں ان کو ہمارے ساتھ۔ کہا ہم منا لیں گے۔ آئے یوسف علیہ السلام کے مانگ کے لیے، مطالبے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ سارے 10 آ کر کہتے ہیں ابا جان ہم جانا چاہتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، ہم تو جا رہے ہیں، ہمارا چھوٹا بھائی اگر سفر میں نہیں رہے گا تو مزہ نہیں آئے گا، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا، تفریح کرے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی بہت حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں اس کو اکیلا چھوڑ دو گے جنگل میں اور کوئی درندہ آ کر اسے کچھ نقصان پہنچا دیا۔ تو بھائیوں نے کہا اگر ایسا ہوا کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ہم پر لعنت ہے، ہم کیسے بھائی ہوں گے، ہم یوسف کی پوری حفاظت کریں گے۔ جب یقین دلایا تو یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا والد گرامی نے، لے کر کے پلان کے مطابق آئے جنگل میں، اور آنے کے بعد تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد 10 نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں موجود ایک کنویں میں ڈھکیل دیا۔ بہت پرانا کنواں تھا، زہریلے سانپ اس کنویں کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے ڈھکیل تو دیا لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ فوراً جبرائیل امین آئے، یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کنویں میں ایک جگہ بٹھا دیا، اور جتنے موذی جانور تھے سب کو حکم ہو گیا کہ تمہیں یہ ایذا دینے کے لیے نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ کوئی ایک سانپ نے بھی ٹچ نہیں کیا۔ ہاں موذی جانور اللہ کے نبیوں کو ایذا نہیں دیتے۔ یوسف علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ اسی کنویں میں ملی۔ چھوٹی عمر میں جن لوگوں کو نبوت دی گئی ہے وہ 3 نبیوں کا ذکر آتا ہے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں میں ان کو نبوت ملی، دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی، اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی بن کر کے آئے۔ یعنی یہ ظاہری دنیا میں جو کم عمر میں جن کی نبوت ہوئی، ورنہ نبوت کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کی نبوت نہیں۔ وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب کنویں میں ڈھکیل دیا، واپس آ کر کے جنگل میں پلان کرنے لگ گئے کہ اب کیا کریں گے۔ تو انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر کے اس کو کاٹ دیا، کاٹ کر اس کا خون، یوسف علیہ السلام کا جبہ نکال کر اس کو خون لگا دیا جگہ جگہ۔ یوسف علیہ السلام کو دھکیلنے سے پہلے ان کا جبہ اتار لیا ہوگا، اس کو خون لگا دیا، اور اس کے بعد رات کو روتے دھوتے اپنے گھر آئے اپنے باپ کے پاس۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹے خون کے ساتھ آئے باپ کے پاس، اور پھر رونے لگے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا ونستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، ابا جان ہم کھیل رہے تھے، ہمارے سامان کے پاس یوسف کو بٹھائے تھے ہم، اور ہم کھیل میں مصروف تھے، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، لے چلا گیا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، وما انت بمؤمن لنا، آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے، لیکن دیکھیے یہ ہم جبہ لے آئے ہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، یہ خون لگا ہوا ان کا قمیص ہے یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے گا، واللہ المستعان، اب اللہ ہی مددگار ہے، فصبر جمیل، صبر سب سے بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کے غم میں بہت روئے، اپنے بیٹے کی یاد میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئیں، بینائی ختم ہوئی یعقوب علیہ السلام کی۔ اب انہوں نے جو کام کیا صرف حسد کے مارے کیا، اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حفر لأخیہ حفر اللہ لہ،
جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے اللہ اس کے لیے کنواں کھودتا ہے۔ ہاں، یہ صرف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوا، آج بھی یہ فارمولہ ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، اللہ آپ کے لیے کوئی گڑھا تیار فرمائے گا جس میں تم بھی جا کے گرو گے۔ کسی مسلمان کو پھنسانے کی کوشش کرنا یہ گڑھا کھودنا ہے، کسی مسلمان کو کہیں گرانے کی کوشش کرنا یہ اس کے لیے گڑھا کھودنے کی طرح ہے۔ یہ فارمولہ آج بھی چلے گا اور قیامت تک چلے گا کہ جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اللہ اس کے لیے گڑھا تیار فرماتا ہے۔ اب یہ آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کام کس کے لیے کیے تھے؟ کس لیے کیے تھے کہ یوسف ہٹ جائے گا تو ہم باپ کے قریب ہو جائیں گے۔ الٹا ہو گیا، یعقوب علیہ السلام نے ان 10 کو دور کر دیا، کہا کہ تم میرے قریب بھی مت آنا آج کے بعد۔ کام کس کے لیے کیے تھے؟ قریب ہونے کے لیے، لیکن یہ چال الٹی پڑ گئی، یعقوب علیہ السلام ہمیشہ کے لیے ان کو دور کر دیے، تم دور ہو جاؤ سب کے سب۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایک قافلہ گزر رہا تھا اس جنگل سے، اس قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا تھا۔ تو قافلہ یہ مصر جا رہا تھا، قافلے میں سے کسی نے پانی لانے کے لیے کنواں تلاشا اور کنواں قریب میں تھا، ڈول ڈالا تو ڈول ڈالتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر کے اوپر آ گئے، کنویں کے اوپر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے، جہاں چاہے لے جائے۔ میں آپ کو یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بتاتا ہوں، ان کا سفر دیکھیں کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا۔ حاسدین کے شکار ہوتے رہے لیکن سفر بڑا لمبا ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اس کے بعد اس قافلے والوں نے جب دیکھا حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہمارے پاس آیا ہے تو لے کر کے قافلے کے امیر کے پاس لائے، کہا کہ یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ حسن و جمال ان کا ایسا تھا کہ کوئی انسان ان کی طرح دکھتا نہیں تھا، بہت حسین و جمیل۔ کہا یہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ قافلے والوں نے ساتھ لے لیا، اور جب وہ راستے سے چلتے تو جہاں سے چلتے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے۔ جب مصر پہنچے تو قافلے کے امیر نے یہ سوچا کہ مفت میں کیوں دکھاؤں، پیسے لے کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے ریٹ لگایا، روزانہ جس کو بھی دیکھنا ہے یوسف کو 1 درہم دے گا اور دیکھ کر کے جائے۔ دوپہر کے بعد 10 درہم لینے لگا، شام کے بعد 100 درہم لینے لگا۔ کمایا، خوب کمایا، کس کو؟ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھا کر۔ مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ تھی۔ جب خبر پھیل گئی بڑے بڑے امیر بھی وہاں آئے۔ اب لوگوں میں دوسرے دن ان کے بیچنے کی بات شروع ہو گئی، بولی لگا دیا اس نے، قافلے کے امیر نے، کہ جس کو خریدنا ہے میرے پاس سے اس کو خریدے۔ بڑے بڑے پیسے والے یہ چاہتے تھے کہ یہ خرید کر کے اس نوجوان کو ہم اپنے پاس رکھ لیں۔ اور عزیز مصر، اس وقت جو مصر کا حاکم تھا اس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس کی بیوی زلیخا، تاریخ میں ان کا نام موجود ہے، عزیز مصر کی بیوی زلیخا، یہ دیکھتے ہی اس قدر فدا ہو گئی کہ یہ نوجوان کو لے کر کے چلیں۔ عزیز مصر نے بہت بڑی قیمت دے کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اپنی بیوی کی وجہ سے، لے کر کے آیا اپنے گھر پر رکھا۔ یوسف علیہ السلام کا سفر دیکھیں کہاں سے شروع ہوا ہے، ان کے گھر سے، ان کے باپ کے گھر سے، ان کے بھائیوں کے حسد کے شکار ہوئے ہیں، اور قافلے وہاں جا کر کے کنویں میں گرا دیے گئے، کنویں سے نکالے گئے، قافلے کے ہاں چڑھ گئے، قافلے میں آئے، بازار میں بک گئے، بازار سے آئے عزیز مصر کے گھر میں پہنچ گئے۔ عزیز مصر کے گھر میں آئے تو ایک بات پھیل گئی شہر میں کہ زلیخا جو ہے ایک نوجوان کی عاشق ہو گئی ہے، فدا ہو گئی۔ یہ باتیں عورتوں میں بہت پھیلنے لگیں، تو زلیخا نے کیا کیا کہ ان عورتوں نے دیکھا نہیں یوسف کو، اس لیے اس طرح کی باتیں بنا رہی ہیں۔ سب عورتوں کو ایک دن دعوت میں بلایا اور کہا آ جاؤ میں تمہیں یوسف دکھاتی ہوں، لیکن سب کو جمع کر کے سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چاقو دی تیز، کہ جب میں کہوں تو کاٹ دینا۔ تو پھر سب عورتوں کے ہاتھ میں، جب اس شہر کی سب رئیس عورتیں بیٹھی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھے لباس کے ساتھ سجا کر کے زلیخا لے آتی ہے، عورتیں انہیں دیکھنے میں مصروف ہیں۔ حکم ہوا زلیخا کا کہ لیمو کاٹ دیں، عورتیں دیکھتے دیکھتے ایسی ماہ ہو گئی کہ ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا اور چاروں انگلیاں کٹ گئیں، تیز چاقو تھی، سب کی انگلیاں کٹ گئی۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کبھی اتنا مدہوش ہوتا ہے کہ اس کو کٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام اعظم نے فرمایا ہے
کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھتے ہوئے عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں، انہیں پتہ نہیں چلا. انشاءاللہ موت کے وقت ہم جمال مصطفیٰ دیکھ رہے ہوں گے اور ہمیں روح نکالنے کا درد نہیں ہوگا. اسرائیل روح نکال رہے ہوں گے اور سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوگا. یوسف کا حسن دیکھ کر کٹی ہوئی انگلیوں کا درد نہیں ہوتا تو جمال محمد دیکھ کر روح نکلنے کا بھی درد نہیں ہوگا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اعلیٰ حضرت نے فرمایا انگلیاں کٹ گئیں. پھر یوسف علیہ السلام گئے تو دیکھتی ہیں فلما سمعت بمکرہن، یہاں سے آیت ہیں قطعن ایدیہن. اللہ فرماتا ہے وہ سب تو اپنے ہاتھ کاٹ لیں. بعد میں انہیں احساس ہوا کہ لیمو تو نہیں کٹا، انگلیاں کٹ گئی ہیں. اب یہ کاٹی نہیں ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ کٹی ہیں. کاٹنا اور ہوتا ہے، کٹ جانا اور ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق حضور کو دیکھ کر کے نہیں بلکہ صرف حضور کے نام پر اپنی انگلیاں نہیں بلکہ گردن بھی کٹا دیتے ہیں. ہاں، ادیب لائل پوری نے بہت اچھے انداز میں فرمایا، جو ان کی ایک طویل بحر والی نعت ہے عشق کے رنگ میں جب رنگ جائیں افکار، اس میں انہوں نے کہا ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر. یعنی بادشاہ تھا. سمرقند اور بخارا جو ہے دو شہر ہیں، یہ آج ازبکستان میں ہیں. سمرقند اور بخارا یہ شہر جو ہے بادشاہ نے اپنی محبوبہ کو گفٹ میں دیے تھے. دو شہر دے دیے تھے گفٹ میں. کیوں؟ اس کی محبوبہ کے رخسار پر گال پر ایک تل ایک نشان تھا اور وہ بادشاہ کو بڑا پسند تھا. وہ تل کے نشان پر اس نے دو شہر قربان کیے، گفٹ میں دے دیے. تو شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچے و بازار میں سر اپنا لیے کرنے کو نثار. ایک نہیں لاکھوں ہیں ہر کوچے ہر بازار میں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہیں. بہرحال سورہ یوسف میں ہم الگ نہ جائیں، لیکن مزہ ہمارا اس وقت تک کمپلیٹ نہ ہو جب نام مصطفیٰ نہ آئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر تو ہوگا ہی. اسی لیے علامہ نظمی نے فرمایا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں رہتے رہے عزیز مصر کے گھر، لیکن ہوا یہ کہ ایک دن زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ میرے ساتھ یہ غلط کرنا چاہ رہے تھے. یوسف علیہ السلام پاک دامن اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی کبھی کسی بھی گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. مشہور قول ہے، کہا گیا ہے نبی کے دامن میں پیوند تو ہو سکتا ہے دھبا نہیں ہوتا. پیوند تو ہو سکتا ہے لیکن دھبا نہیں ہو سکتا، گناہوں کا دھبا نہیں. یوسف علیہ السلام پر جب یہ الزام لگایا زلیخا نے تو عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی تحقیق کے. وہاں پر ان لوگوں کو نہ جانے کون سی بات تھی، بے گناہ یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے. یوسف علیہ السلام جیل میں کتنے دن رہے پتہ ہے؟ یہاں تو بڑے سے بڑا قلم جب لگ جاتا ہے تب بھی جو ہے بیل ہو جاتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام 7 سال پہلے رہے. یہ تو یہاں پر عمر قید کی سزا ہے، اس کے بعد پھر 7 سال بڑھا دیے گئے. 14 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. 14 سال کسی کی لائف کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزر جائے، وہ بھی بغیر کسی جرم کے. میرے عزیزو، آج بہت سارے ہمارے نوجوان جیلوں میں قید ہیں. میں ان سے کہتا ہوں ہمارے تو گناہ ہیں، ہماری تو خطائیں ہیں. اگر ہم جیلوں میں بند ہو جائیں بیٹھ جائیں تو صبر کر لینا چاہیے. اس نبی کو دیکھ کر کے جس کا دامن پورا پاک تھا پھر بھی 14 سال جیل کے اندر بیٹھے رہے. اور اللہ کریم کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں. جیل تک پہنچ گئے یوسف علیہ السلام. باپ کی
نگرانی سے نکل کر کے بھائیوں کے ہاتھ، بھائیوں کے ہاتھوں سے کنویں میں، کنویں سے نکل کر کے قافلے کے ہاتھ، قافلے سے آ کر بازار میں، بازار سے آ کر عزیز مصر کے گھر میں، عزیز مصر کے گھر سے نکل کر پھر جیل میں، جیل میں 14 سال گزرے۔ وہاں 2 قیدی اور بھی تھے، انہوں نے خواب دیکھے۔ یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، سچی سچی تعبیر۔ تو وہ دونوں قیدی جو ہے انہوں نے ایک بار خواب دیکھا، اس خواب کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے۔ وقال الآخر انی ارانی اعصر خمرا ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه۔ دونوں نے خواب دیکھا تھا، ایک نے دیکھا میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا میں ایک تھال میں کوئی چیز لے کر جا رہا ہوں، پرندے روٹی جو ہے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، ان کی کیا تعبیر ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تعبیر بتاؤں گا، میرا ایک کام کرنا ہے۔ اب 14 سال کے بعد عزیز مصر بدل گیا تھا، بادشاہ مصر ختم ہو گیا، وہ پہلے والا جو زلیخا کا شوہر تھا ختم ہو گیا، دوسرا عزیز مصر تھا اس وقت جو تھا مصر کا بادشاہ۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کہا میں تعبیر بتاؤں گا، ان میں سے ایک آدمی رہا ہونے والا ہے، آزاد ہونے والا ہے، لیکن وہ جا کر کے بادشاہ کے پاس میرا پیغام پہنچا دے۔ نہیں، یہ واقعہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں جب 7 سال گزرے تب کا ہے۔ آپ نے تعبیر میں بتایا جس کے سر کے اوپر سے روٹیاں کھا رہے تھے پرندے، اس کو موت کی سزا ہونے والی ہے، اور جس کے خواب میں تو نے دیکھا کہ انگور کا رس نچوڑ رہا ہے، عنقریب تجھے آزادی کا پروانہ ملنے والا ہے۔ تھوڑے ہی دن کے بعد حکم آیا جیل کا یہی کہ ان میں سے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہے اور دوسرے کو جو ہے رہائی مل گئی۔ جو آزاد ہوا وہ چلا گیا، لیکن جانے کے بعد بھول گیا یوسف علیہ السلام کا پیغام وہاں بادشاہ مصر تک پہنچایا بھی نہیں کہ ایک قیدی اندر بغیر کسی جرم کے قید ہے، نہیں بتایا۔ 7 سال پھر گزر گئے۔ اب جو بادشاہ مصر تھا اس نے خود خواب دیکھا، وہ بھی خواب کا ذکر اس سورہ میں موجود ہے۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف۔ بادشاہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی بھینسیں ہیں خواب میں، اور 7 سوکھی بھینسیں ہیں، اور 7 ہری گھاس کے اوٹ اور 7 سوکھی ہوئی گھاس کے اوٹ، اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے کیا چیزیں۔ صبح اٹھ کر کے نجومیوں سے پوچھنے لگا اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ نجومی جو جوتش ہوتے ہیں وہ اٹکل پچھو مارتے رہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، ایگزیکٹ کوئی نہیں بولتا۔ ہاں، آج ہمارے بھی لوگ صبح اٹھ کر کے راشی دیکھنے پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور بہت سارے چینل تو یہی چلا بھی رہے ہیں کہ ان کو روزانہ وہ بتانا رہتا ہے آج شنی یہاں دیکھ رہا ہے، آج شنی وہاں دیکھ رہا ہے، اور ان کو خود پتہ نہیں ان کا شنی کہاں دیکھ رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس پر ایسا بلیو کر کے چلتے ہیں۔ ہاں، میں نے دیکھا ایک صاحب راستے میں آدھا سفر کر کے واپس بھاگ رہے تھے کار چلاتے ہوئے، ہماری ملاقات ہوئی، کیوں پھر واپس کیوں جا رہے ہیں؟ کہا یہ جو شرٹ ہے نا، لال شرٹ، منع کیا گیا آج لال شرٹ مجھے نہیں پہننا ہے، ہمارے گرو نے آج منع کیا ہے، اس لیے کھولنے جا رہا ہوں۔ کہا ہوگا کیا؟ کہا نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آج تمہیں یہ کپڑا نہیں پہننا ہے۔ یہ تمام چیزوں پر چلتے رہتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کا علم یہ اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور نبوت کا حصہ ہے یہ خوابوں کو، مومن کے سچے خواب۔ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، بادشاہ نے جب یہ خواب بتایا تو کوئی نجومی بتا نہیں سکا، اس کے دربار میں وہ جیل سے چھوٹا ہوا قیدی موجود تھا جس کی خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی 7 سال پہلے۔ اس نے کہا کہ میں قیدی ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جیل میں جو ناحق قید میں ہے، اور وہ خوابوں کی سچی سچی تعبیر بتاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ نے بھیجا، جاؤ اس سے خوابوں کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ افتنا فی 7 بقرات۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر کے لوگوں نے پوچھا ہمارے بادشاہ نے ایسا ایسا خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہاں سے آزاد کرو، میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے بڑے اعزاز کے ساتھ طلب کیا، آپ نے بتایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اب تیرے ملک میں 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، بہت غلہ اناج سب ہوگا۔ اس کے اچانک 7 سال کے بعد والے جو 7 سال ہوں گے بہت سوکھا پڑ جائے گا،
لوگ کنگال ہوں گے، مفلس ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا سارا سامان بک جائے گا، لوگ بھی اپنے آپ کو بیچ دیں گے، تو کروں کیا؟ بادشاہ نے پوچھا، کہا کہ 7 سال جو ہوں گے انہی میں ذخیرہ جمع کر لو کہ اگلے 7 سال جب سوکھا پڑے گا تو یہ جمع شدہ مال تم اپنے رعایا پر خرچہ کرو گے۔ بادشاہ کو یہ تعبیر پسند آئی اور اس نے دیکھا بھی کہ 7 سال اتنی خوشحالیاں آئیں تو اس نے سب جمع کرنا شروع کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو اس نے آزاد کر کے اپنے وزیروں میں شامل کر لیا، وزیروں میں شامل کر لیا۔ اب کہاں سے سفر کہاں پہنچا؟ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو اسی طرح زمین کا قرار عطا کیا، جیل سے نکال کر سیدھا وزیر اعظم۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے، 7 سال کے بعد جب سوکھا پڑ گیا ہر جگہ، مصر میں ایسا سوکھا پڑ گیا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو بیچنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور جب بادشاہ کے ہاں سے غلہ تقسیم ہو رہا تھا رعایا کو، یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو زمانہ بیت گیا، ان کے ہاں بھی مفلسی ایسی آئی، غربت ایسی آئی، قحط، وہ بھی بادشاہ کے ہاں غلہ لینے کے لیے آ گئے۔ اب اس وقت یوسف علیہ السلام وزیر اعظم ہیں، بادشاہ کے ہاں وزیر اعظم ہیں۔ بھائی جب آ رہے تھے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں جب یعقوب علیہ السلام بہت رونے لگے تو اللہ نے ان کو ایک اور بیٹا عطا کیا جن کا نام بنیامین تھا۔ بنیامین، آج یہ یہودی وہ نام رکھتے ہیں بنجامن، وہ بنیامین ہے، یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس بیٹے کو اب بہت زیادہ چاہتے تھے۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھی کہ میرے بعد میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا، اس کو یعقوب علیہ السلام اب دور کرتے ہی نہیں تھے۔ اب یہ 10 بھائی آئے تھے، جب بادشاہ کے یہاں پہنچے غلہ لینے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان کو تو یہ لگا کہ کب کے ہم نے کنویں میں ڈال دیا، ختم ہو گئی کہانی، لیکن یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کا غلہ روک دیا، کہا بانٹنے والے سے کہ ان کو پہلے طلب کرو۔ پوچھا کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں؟ کہا ہم لوگ ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہمارے ایک بھائی ہیں۔ کہا جاؤ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ میں لے آؤ، جب تک وہ نہیں آئے گا تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ 10 نے کہا ہمارے باپ ان کو نہیں بھیجتے۔ کہا کیوں نہیں بھیجتے؟ کہا ہمارے ایک بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا تھا پہلے، اب ہمارے باپ اس چھوٹے بھائی کو نہیں بھیجتے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جب تک تمہارا وہ چھوٹا بھائی آئے گا نہیں تمہیں غلہ دیا نہیں جائے گا۔ واپس چلے آئے۔ باپ یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے جو عزیز مصر کا وزیر اعظم ہے وہ بڑا سخت آدمی ہے، وہ بڑا سخت آدمی ہے، وہ غلہ نہیں دیتا، آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو ساتھ بھیجیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے پھر خوف ہے کہ اس کے ساتھ بھی تم کچھ غلط نہ کر جاؤ۔ بہت روئے، 10 نے کہا ایک غلطی ہوئی، اب غلطی نہیں کریں گے، آپ بھیج دیں اللہ کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ بڑی منت سماجت کرنے کے بعد جب یہ آئے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کے، غلہ جب تقسیم ہو رہا تھا، یوسف علیہ السلام نے سب کو غلہ دیا اور چھوٹے بھائی کے تھیلے میں سونے کی کٹوری ڈال دی جس سے تقسیم ہوتا تھا غلہ۔ اور اس کے بعد وہ لوگ غلہ لے کر کے باہر نکلے تھے، یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا کہ شاہی خزانے کی سونے کی کٹوری چوری ہو گئی ہے، چیکنگ کرو کس کے پاس ہے۔ سارے لوگوں کے تھیلے چیک کیے گئے تو حضرت بنیامین کے پاس ملی جو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پکڑو ان کو، گرفتار کر کے لائے۔ اب وہ 10 رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، ہماری تو موت آ جائے گی، ہم اپنے باپ کے پاس جا نہ سکیں گے، چھوڑ دیں، ہم 10 کو لے لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، اسی کو ہم رکھیں گے، اسی کو ہم رکھیں گے، اور اس وقت تک ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک تم اپنے باپ کو لے کر نہیں آتے۔ اب وہ بھائی رونے لگے، کہا ہمارے باپ نہیں آ سکتے، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، بڑھاپا ہے، بہت غم میں روتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کس غم میں روتے ہیں؟ کہا ان کا ایک عزیز بیٹا انتقال کر گیا۔ یوسف علیہ السلام کو رونا آ گیا، اپنے باپ کی محبت تھی کہ ابا جان اتنے سالوں سے میرے غم میں رو رہے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتارا اور کہا ان بھائیوں کے ہاتھ میں دیا، کہا جانا اپنے باپ کے پاس اس جبے کو دے دینا، وہ آئیں گے، یہ جبہ لے کر کے ضرور آئیں گے، جاؤ
یہ 10 یوسف علیہ السلام کا جبہ لے کر چلنے لگے. اس وقت تک بھائیوں کو نہیں معلوم یہ یوسف ہے. جب وہ لے کر کے چلنے لگے, سنو قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر, نہیں بلکہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. گھر والے جو بیویاں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی, وہ اکیلے تھے, آنکھیں نہیں ہیں, ابھی یہ بھائی آئے نہیں, راستے میں ہیں. گھر میں حضرت یعقوب علیہ السلام زور زور سے ادھر ادھر سے چلتے اور کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ پرانی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں, کہاں یوسف ابھی اس زمانے میں. یعقوب علیہ السلام کہنے لگے نہیں, مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. نبی ہے جو اپنے بیٹے کی خوشبو سونگھ سکتا ہے. اور جب وہ جبہ لے کر کے بھائی پہنچے تو قرآن میں القاہ علی وجہہ, بھائیوں نے وہ جبہ لا کر یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا. اللہ فرماتا ہے فرتد بصیرا, ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ گئی, آنکھیں واپس آ گئی, وہ دیکھنے لگ گئے. اللہ اکبر. قرآن کی آیتیں شاہد ہیں, ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کی آنکھیں لا رہا ہے. ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کو فائدہ دے رہا ہے, تو پھر نبی کا منہ مبارک امتی کو کیوں نہیں فائدہ دے سکتا؟ نبی کے قدم جہاں پر لگے وہ مٹی ہمارے لیے شفا کیوں نہیں ہو سکتی؟ یقیناً شفا ہے. یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے اور اپنے اپنے محبت کی بات ہے. وہ قرآن تو پڑھتے ہیں, شاید یہ آیت کھا جاتے ہوں گے. پوچھو ان کو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس کیسے آئی تھی؟ وہ جبہ یوسف سے آئی تھی, جبہ یوسف سے آئی تھی. بہرحال یعقوب علیہ السلام چل کر کے آئے بھائیوں کے ساتھ. کتنے لوگ ہیں اب؟ 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام. ایک بیٹے تو وہاں گرفتار ہیں, بنیامین. اب جب پہنچے, مصر پہنچے, تو یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے یوسف علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ خود باہر آئے. جب یعقوب علیہ السلام آئے, یوسف علیہ السلام کو دیکھا, وہ جمال جہاں آ رہا, اپنے بیٹے کو کیسے نہ پہچانتے. آپ نے کہا کہ اللہ نے یوسف کو میرے زندہ رکھا, یہ یوسف ہے. تو 10 بھائی نہیں, 11 بھائی پورے کے پورے سجدے میں گر گئے, اور یعقوب علیہ السلام بھی سجدے میں گئے, اور بادشاہ مصر بھی سجدے میں گرا. اور اس کے بعد یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا یوسف علیہ السلام کے لیے, وہ اللہ کے رسول ہیں. جب سجدے سے اٹھے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا, بچپن میں جو تو نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر یہی ہے. تو نے دیکھا تھا کہ 11 تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں, وہ 11 تارے یہ تیرے بھائی ہیں, انہیں آج تو معاف کر دے. اور جو چاند تو نے دیکھا تھا وہ عزیز مصر ہے, اور سورج جو تجھے سجدہ کر رہا تھا وہ اللہ کا نبی یعقوب ہے. یہ یوسف علیہ السلام کے بچپن کے خواب کی تعبیر یہاں مکمل ہوئی. پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا, کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہاری پکڑ نہیں ہوگی, اللہ تمہیں معاف کرے گا. حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نبی کو تکلیف دیے تھے, اور نبی کو تکلیف دینے والا معاف نہیں ہوتا. نبی کے ساتھ دھوکہ کیا, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا, تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ نبیوں کو ایذا دینے والے معاف نہیں ہوتے, لیکن یہ ایک ہی تاریخ کا حصہ ہے, نبی کو کنویں میں ڈالے لیکن پھر بھی معاف ہوئے, پھر بھی معاف ہوئے. کتنا بہترین نقطہ بیان کیا حکیم الامت نے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو کیا تھا, یوسف علیہ السلام کو جو گرایا تھا, ایک نبی کو تو گرایا لیکن دوسرے نبی سے قریب ہونے کے لیے کیا تھا, یعقوب علیہ السلام سے قریب ہونا تھا. یہ ان کی خطا بھی کس کے لیے تھی؟ بھائیوں کی یہ جو خطا تھی اپنے بھائی کے ساتھ, وہ یعقوب علیہ السلام, وہ بھی اللہ کے نبی ہیں, ایک نبی سے قریب ہونے کے لیے یہاں خطا ہوئی. فرمایا گیا نبی سے قریب ہونے کے لیے جو خطا ہوئی وہ اللہ کے ہاں معاف کر دی جائے گی, اللہ کے ہاں معاف کر دی جائے گی. اللہ کریم سورہ یوسف کے اس پورے قصے میں ہمیں اللہ تعالی ہماری زندگیاں عطا فرمائے, ہمیں ہماری اولاد کو بہترین سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.